کتنا؟ 1 2 5 1 2 5 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 10 نہیں 105 فٹ. کتنا لمبا ہو جائے گا؟ 105 فٹ گز کی زنجیروں میں لپٹ جائے گا. کیا حالت ہوگی؟ یہ دنیا کے زنجیر نہیں ہوگا, وہاں کا زنجیر ہوگا. دنیا کے زنجیر تو معمولی ہے, وہاں جہنم کا بہت سخت ہوگا. آگ کی زنجیر, ایک لوہے کا زنجیر ہے, آگ کی زنجیر لگایا جائے گا. اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن کی آیت دیکھتے ہیں. سورہ حق میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا, لیفٹ ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اس کو جو ہے وہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, ارے یہ حساب کیا ہے, یہ کتاب کیا ہے جو یہ نام اعمال پکڑا دیا گیا ہے, یہ کیا ہے؟ یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش میری موت پر میرا کام تمام ہو جاتا. جب میری موت آئی تھی اسی پر میرا کام تمام ہو جاتا. ما اغنا عنی مالیا, اے اللہ میرا مال کسی کام نہیں آیا. دنیا میں مال اکٹھا کرتا تھا, بہت نے لیے بنوایا, بہت بہت میرا پاس میرے پاس بینک میں بہت اچھا تھا, بہت پیسہ جمع کیا, لیکن ما اغنا عنی مالیا, آج میرا مال ہمیشہ میرے پاس میرے کچھ کام نہیں آیا. میرا مال کچھ کام نہیں ہے. حالانکہ عنی سلطانیہ, آج میرے تب میرا روب و دبدبہ بھی کام نہیں آیا. دنیا کے اندر میرا روب و دبدبہ تھا, دنیا کے اندر لوگ مجھے سلام کرتے تھے, شیخ صاحب السلام علیکم. آج میرا حالت عنی سلطانیہ, آج میرا وہ سلامی کام نہیں آیا, آج میرا روب و دبدبہ کام نہیں آیا. تو کم ہوگا خذوہ فغلوہ, پکڑ لو اسے, اس بدبخت کو پکڑ لو. اس نے دنیا کے اندر مجھ کو بھول گیا تھا, اس نے دنیا کو مجھے یاد نہیں کیا, میرے رسول کو یاد نہیں کیا. پکڑ لو اسے اور ثم الجحیم صلوہ, اور اس کو جہنم کی طرف پھینک دو. جہنم کی طرف, جہنم کے لیے جہنم 70 سال کی گہرائی ہے. ایک پتھر ڈالا گیا تھا جہنم کے اندر, 70 سال کے بعد جہنم کی طرف جا کے پہنچا تھا. میرے بھائیو, ایک دن انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ میرے بھائیو 70 سال, 1 2 سال میں 3 سال نہیں, 70 سال. 70 سال اگر کوئی چیز جو ہے اوپر سے پتھر ڈالے تو کتنی رفتار میں وہ نیچے کی طرف جاتی ہے, ذرا تصور کر سکتے ہیں, غور کر سکتے ہیں کتنی گہرائی ہے. بولتے 70 سال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سال کی گہرائی ہے. آج انسان نہیں دیتا ہے, اسی میں سے آپ کو ڈالا جائے گا, کہا جائے گا تم الجحیم صلوہ, اس کو جہنم کی طرف پھینک دو. اور ایک نہیں, ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, اور اس کو 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ کر پھینک دو. 70 گز, 105 فٹ, 1 فٹ 5 2 فٹ میں 105 فٹ. کتنا لمبا ہو جائے گا, کتنا لمبا ہو جائے گا. کیوں پھینک دیں؟ اس لیے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, اس لیے کہ وہ اللہ کو ایمان نہیں رکھتا تھا, ایک اللہ کو نہیں مانتا تھا. جب یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کو پکارو, اللہ کی بات کرو, تو اللہ کی بات کو نہیں کرتا تھا, اللہ کو بھول جاتا تھا. اس کے بعد ولا یحض ولا طعام المسکین, اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا, غریبوں کو کھانا کھلانے کو باقی نہیں تھا, خود نہیں کھلاتا تھا اور کھلانے کو باقی بھی نہیں تھا. اس لیے دیکھو میرے بھائیو, فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, ایسے لوگوں کے لیے بدبودار گلی جو ہے کسی کا کھانا دیا جائے گا, پینے
والوں، آج دنیا کے اندر کتنے نشہ پا جائیں گے؟ یہاں پر ہمارے بہت سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو نشہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نشہ کرنے والوں سن لو، آج سے نشہ نہ کرو، آج سے نشہ کرنا بند کر دو، کوئی اور اچھی چیز کھانا شروع کر دو میرے پیارے بھائیوں، ورنہ یہ چیز ہم کو ملے گا۔ یہ نبی کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ اور چیزیں حرام ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسے نشہ اور کھانے پینے والے کو اللہ تعالیٰ کے رب العالمین پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی تیرا العالمین کیا ہے؟ کہا کہ جہنم کا پسینہ ہوگا۔ کہا جہنم کا پسینہ، یہ اس کا مطلب کیا؟ کہا گندی کیچڑ ہے، گندی کیچڑ پلایا جائے گا۔ گندی کیچڑ آپ پیو گے؟ آپ دنیا کے اندر اگر کوئی دے اس کا پیسہ بھی لگا دے، شرط بھی لگا دے، کہا اگر تم جو ہے اس گندی کیچڑ کو تم پیو گے، نالی میں جو بہتا ہے، اگر انسان یہ سورا ایک کٹورا پی لو تو آپ کو اتنا پیسہ دیا جائے گا۔ کیا پیو گے؟ نہیں، لیکن وہاں کتنا کٹورا پلایا جائے گا کوئی حساب کتاب نہیں۔ جو دنیا کے اندر نشہ کرتے ہیں، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی جو ہے سگریٹ پی رہا ہے۔ میں سگریٹ پی تو دیکھا ہوں، اس گاؤں میں دیکھا ہوں۔ نشہ تو بات تو کبھی لگ سکتی ہے لیکن بات حق ہے، اور اپنا تو ہے لیکن دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کی دعا آپ پیتے ہیں، آپ کی دعا اس کو بھی خراب کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا سگریٹ نوشی کے اوپر اس پنی جو پنی آتا ہے، جو پیکٹ آتا ہے، کیا اس میں پھیپڑا نہیں بنا ہوا ہے؟ کیا پھیپڑا نہیں بنا ہوا ہے؟ بلکہ باقاعدہ بنا ہوا ہے، لیکن اس کو آج انسان کھاتا ہے۔ جب یہ کہہ دیا ہے، جو کمپنی بنانے والا ہے وہ کہہ دیا ہے اس کو کھانے سے آپ کو کینسر ہو جائے گا، آپ کے لیے ہانیکارک ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ہتیا نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ خودکشی حرام ہے اسلام کے اندر۔ آج جو لوگ تمباکو کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں اور گل کرتے ہیں، جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں، اگر کوئی انسان کرتا ہے، انسان کی دعا قبول کی جائے گی۔ آپ لاکھ بھی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا۔ یہ ہے اے اللہ جہنم سے دور کر دے، اے اللہ جنت میں داخل کر دے، آپ لاکھ بھی دعا کریں۔ آپ نشاور چیزیں پی رہے ہو، کھا رہے ہو، چاہے حافظ جی کھا رہے، چاہے کوئی بھی پی رہے، کوئی کھا نہیں ہے، اگر حافظ جی کھا رہے تو حافظ جی کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، اللہ حافظ جی کی عمرہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، حج بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر اسی پیسے سے اگر جو ہے حافظ جی نے حج کر لیے، اپنے دادی بابا کو حج کروا لیے حرام پیسوں سے، تو آپ کی دادی بابا جو حج کیے ہیں، آپ کی دادی بابا کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے اگر چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچا جائے، جہنم میں چیز جو ہے نہ پلایا جائے، گندگی جو نہ پلایا جائے، تو آج سے چھوڑ دیجیے، آج سے چھوڑ دیجیے، کوئی اور چیز اچھا استعمال کیجیے، انشاءاللہ آپ کی عبادت بھی قبول کی جائے گی۔ اگر اچھا استعمال کریں گے آپ کی دعا بھی سنی جائے گی، جو بھی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعا بھی سنی جائے گی، آپ کی عبادت بھی قبول کی جائے گی، آپ حج بھی کریں گے تو انشاءاللہ حج بھی قبول کی جائے گی، سبھی عبادت کی جائے گی۔ لیکن سب یہ ہے کہ آپ شراب کو چھوڑ دیں، آپ حرام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ بہت سارے بھائی جوا بھی کھیلتے ہیں، جوا میں سٹا بھی لگاتے ہیں، جوا سٹا بہت طریقے سے لگتا ہے۔ پہلے جو کھیلتے تھے گاؤں کھیلتے تھے، آج موبائل میں آن لائن بنا ہوا ہے، آن لائن بھی سٹا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، سٹا کا مطلب ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ مل جائے، آسانی کے ساتھ مل جائے۔ آج آسانی کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ راتوں رات ہی کروڑپتی بن جائیں، راتوں رات ہی مالدار بن جائیں، محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں،
کلمات انشاءاللہ سنتے رہیں گے انشاءاللہ. میرے بھائی اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی بات ختم ہو گئی ہے اور ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, قبر کے عذاب سے بچائے, اس کے لیے جنت کو بنائے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں سے جو بھائی نشہ اور چیزیں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جو بھی کسی طریقے سے کھا رہے ہیں, اللہ تعالی ان سب کو بچنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں سے جو بھائی امام ہیں یا ہمارے ساتھی محمد امام ہیں, اللہ تعالی ان کی قبول فرمائے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں سے جو بھائی پریشان کھا رہے ہیں یا ہمارے ساتھی محمد پریشان کھا رہے ہیں, تو اللہ تعالی سب کی پریشانی کو دور کرے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں سے جو بھائی اسلام سے دور ہیں, دین حق سے دور ہیں, اسلام اچھا لگتا ہے, اسلام کا لگتا ہے, اللہ تعالی سب کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو خطا کار ہیں, گنہگار ہیں, تیرے اللہ کو معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ تیرے اللہ کی طرف سے کرنے والا نہیں. اے اللہ زندگی کی کوئی بات نہیں, کب زندگی کا ساتھ ہو جائے